یاد کرایا جائے کہ تراویح کی نماز جو ہے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل ایک تو تراویح کا ہے ثابت ہونا، تراویح کا تھوڑے لفظاں نال تھوڑے وقت تاکہ جلدی سمجھ جائے، تو یہ میرے سامنے بیہقی شریف ہے، امام بیہقی سرکار کی سنن الکبریٰ شریف۔ تو اس سنن الکبریٰ شریف میں سے حدیث نمبر 4601 جو ہے، اب وہ حدیث طویل ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پاک سے تراویح، پھر تراویح کی فضیلت جو ہے 4000 سمجھو حدیث شریف جو ہے نا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کا فرمان۔ اب تراویح کی فضیلت پر سیاح کی کتب جو ہے نا، جس طرح بخاری مسلم، ان میں بھی یہ حدیث شریف ہے، حضور نے ارشاد میں، یہ مشکات میں حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو اس کے پہلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو ایک ہے ثابت ہونا، پھر اس کی فضیلت۔ اب ان دو کے بعد محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے تراویح جو ہے وہ پڑھی کتنی ہے، تو اسی کتاب میں بھی حدیث شریف موجود ہے، اور یہ جو حدیث آپ کو ابھی فقیر سنا رہا ہے، یہ حدیث شریف مجموع زوائد شریف میں بھی ہے، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 20 رکعت تراویح اور وتر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو حدیث جو ہے نا، یہ اس اردو کی کتاب میں بھی موجود ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے تاریخ الجرجان کے حوالے سے ہے، اور دوسرا یہ اس کتاب میں بھی موجود ہے، یہ کتاب اردو میں ہے۔ ایک بات ہے، چونکہ یہ سعودیے سے کچھ لوگوں کو سنا تحفے میں ملا کرتی ہے، اور یہ کسی لائبریری سے، کسی کتب خانے سے جو ہے نا، وہ کسی ساتھی کے ذریعے ہم تک آئی ہے، اور یہ انہی کی ہے۔ تو اب اس کتاب میں جو ہے نا ایک حدیث اس تاریخ کے حوالے سے، یا وہاں کے لوگوں نے وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ صحابی جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں 27 مرتبہ دعا فرمائی، وہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں ایک رات حضور گھر سے باہر تشریف لائے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 24 رکعت یعنی 4 رکعت نماز فرض اور 20 تراویحاں اور 3 وتر پڑھائے حضور نے۔ وہاں کے الفاظ فصلی بالناس، حضور نے فصلی بالناس، محبوب نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اب یہ دو بات ہو گئی، اب تیسری، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ سرکار کے دور میں تراویح جو ہے وہ کچھ الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں پڑھتے رہے ہیں لوگ، پھر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار موطا امام مالک میں آپ سرکار نے فرمایا کہ لوگ ایک امام پہ جمع ہو جائیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں تراویح، لوگ جمع ہو گئے ایک امام کے پیچھے، اور اس عمل کی طرف دو اشارے آپ کو دلانا چاہتا ہوں۔ ایک، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرما رہے ہیں، فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، میرے بعد ابو بکر عمر کی، اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اور تیسرا حضور فرماتے ہیں میرے بعد جو عمر ایجاد کرے گا وہ مجھے پسند، وہ مجھے، اور پھر یہی عمل حضرت عمر پاک کا کہ آپ نے لوگوں کو ایک امام کے ساتھ جمع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف لائے، مسجد میں دیکھا امام
قرآن سنا رہا ہے اور مقتدی پیچھے کھڑے ہوئے تراویحوں میں سن رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اے عمر اللہ تعالیٰ تجھے منور کرے، تیری قبر کو منور کرے، روشن کرے، جیسا تو نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا ہے۔ قرآن یہ مولا علی سرکار فرما رہے ہیں۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہی جو سنن کبریٰ شریف امام بہقی کی ہے، اس میں حدیث شریف جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور پاک میں، آپ کے دور خلافت میں تراوی لوگ جو پڑھا کرتے تھے تو کھڑے کھڑے ان کے پاؤں میں جو ہے نا وہ یعنی شدت قیام کی وجہ سے ورم پڑ جاتے، لمبے قیام تراویاں دے۔ اور پھر مولا علی سرکار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی حدیث موجود ہے، ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، حضرت مولا علی سرکار 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے اور اپنے تمام جو ہے آپ کے جو حلقہ احباب میں دوست ہوتے تمام کو 20 تراویح کا فرمایا کرتے اور وہ تمام 20 رکعت پڑھا کرتے۔ اب آخری جو ہے نا اس پر ایک بات جو یقیناً ویسے تو جو حوالے کافی ہیں لیکن یہ دو باتیں، ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور دوسری یہ جو بات فقیر ابھی سنا رہے ہیں، یہ اس سال کی نئی بات ہے، اس سال کی۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ ہے مسجد نبوی شریف میں تراویح، مسجد نبوی شریف میں تراویح۔ اب میں یہاں سے عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ سعودی عرب کے نامور عالم، مشہور مفسر اور شیخ الحدیث، مدینہ منورہ کے سابق قاضی، لفظ سنیو، اور مسجد نبوی کے مدرس شیخ عطیہ محمد سالم رحمت اللہ علیہ نے مسجد نبوی شریف میں تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک کتاب لکھی جس کا عنوان ہے یہ کتاب کا نام دیکھو کتاب کا، التراویح اکثر من 1000 عام فی مسجد النبی علیہ الصلاۃ والسلام، جس کتاب کا نام یہ کہ 1000 سال سے زیادہ تراویح مسجد نبوی شریف میں، اور اس میں وہ یہی لکھتے ہیں کہ حرمین شریفین، سعودی عرب جس کو پہلے حجاز کہا جاتا تھا، اس میں ہمیشہ جو ہے مسجد نبوی شریف میں 1000 سال سے زیادہ عرصے میں اس مسجد میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی رہی۔ بہون یہ واقعہ تو اب کوئی بندہ جو ہے وہ ہر سال ہمارے لوگوں کو کوئی وہ چاہے موبائل سادہ کے ذریعے چاہے وہ نیٹ کے ذریعے کہے جی یہ بات ہے میرے پاس، تو ہم دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ بغیر لڑائی جھگڑے کے اس سے کہا جائے کہ جناب یہ اپنے دلائل آپ اپنے پاس رکھیں، ہمیں وہ طریقہ کافی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرتے رہے ہیں، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے 72 وفی روایت 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے ایک ہی جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور وہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں اسی طریقے پر جو ہوں گے، تو ہمیں حضور والا طریقہ اور حضور کے صحابہ والا طریقہ کافی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم ہٹ جائیں تمہارے دلائل دیکھ کر اس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی شریعت کی توفیق عطا فرمائے۔